جادو کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سر کا درد ہو جانا، یا پھر آنکھوں کے پیچھے اس جگہ میں درد ہونا، کندھوں کے اوپر بوجھ ہونا، یا پھر آپ کی کمر میں درد ہونا، یا پھر آپ کی ٹانگوں میں درد ہونا، یا آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر آپ کو داخل ہونے کا جی نہ کرنا، یا اکیلے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو محبوس سمجھنا کہ ایسے کہ میرے ابھی دم گھٹا جا رہا ہے، یا چھینٹیں لگنا خون کے، یا پھر آپ کے کپڑوں کا کٹ جانا، یا پھر آپ کو خواب کے اندر کچھ ایسا نظر آنا کہ کوئی آپ کو کچھ کھلا رہا ہے، یا پھر آپ کو کچھ اس طریقے سے محسوس ہونا کہ کوئی آپ کے گلا دبا رہا ہے، یا پھر جنگلی جانور جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا بڑے بڑے اژدہے دیکھنا، سانپ دیکھنا، یا پھر ویرانے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، یا پھر ایسی پریشانی کہ آپ سخت مصیبت کے اندر پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں اور ڈوبتے جا رہے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، تو ایسی سچویشن جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہوگا جڑ سے اکھڑ جائے گا، صرف اس ایک آیت کے ورد کے ساتھ، صرف اس ایک آیت کے وظیفے کے ساتھ، اللہ کے اس نام کے عمل کے ساتھ، اور قرآن پاک کی اس صورت کے ساتھ۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت ہے۔ اب یہ کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر بتا دیا جائے گا، لیکن یہ بتا دوں کہ اس ایک آیت کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے تقدیر میں لگی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی تقدیر میں جتنی بھی بندشیں ہیں، جیسا بھی جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، نظر بد ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل بڑا مختصر ہے لیکن بڑا با اثر ہے۔ جادوگر بھی ایڑیاں رگڑ کر معافی مانگیں گے، جو جادو کروا رہا ہے اس پر اس کا جادو الٹ جائے گا، تمام دشمن خود ایک ایک ہو کر ذلیل ہو جائیں گے، اور دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھو گے صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ اب یہ عمل کیسے کرنا ہے، آیت تو بتا دی ہے، لیکن سورت کون سی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام کون سا پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کی پرابلم بھی یہی ہو تو پھر کمنٹ میں یہ لازمی لکھیے گا، یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی اور امت کے لیے دعا بھی ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ کافی لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو سب کی ضرورت ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر آدمی کے پاس یہ عمل ہونا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جادو کی کچھ نشانیاں اور پھر ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جس سے جادو بالکل جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ پرانے سے پرانا جادو کیوں نہ ہو، پرانے سے پرانا بندش کیوں نہ ہو، پرانی سی پرانی نظر بد کیوں نہ ہو، سب کچھ جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کیوں نہ کر رہا ہو، انشاءاللہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں، ایسی نشانیاں کہ جن سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا ان نشانیوں کو آپ نے غور سے دیکھنا۔
اکثر لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جب بیمار ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، حالانکہ ہر کسی پر جادو نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں کے کہنے پر اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، اپنے آپ کو مریض نہ کریں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ جادو آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب کچھ نشانیاں، پہلی نشانی کہ آپ کا ہر وقت سر درد رہنا، یعنی درد جو ہے وہ سر پہ ہمیشہ رہتا ہے، آدھے سر پہ رہتا ہے، کبھی پورے سر پہ۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ٹمپریچر چیک کراؤ کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ آپ کی شوگر کا ہائی ہو جانا، اچانک سے شوگر کی بیماری ہو جانا اور شوگر کا ہائی ہو جانا۔ معزز سامعین کرام، یا پھر آپ کے کنوں پہ بوجھ ہونا، یہ جو کنے ہیں نا ان پہ بوجھ ہو جانا، ایسا بوجھ کہ رات کو بھی آپ سوتے ہیں تو آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رات کو سویا ہی نہیں، رات کو میں بالکل نہیں سویا۔ تو ایسی سچویشن جب آپ کے ساتھ ہو اور جس طرح تھکاوٹ کے ساتھ آپ سوئے تھے اسی تھکاوٹ کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے تو سمجھ لینا بار بار جب یہ عمل ہو تو جادو ہے۔ اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا عام ہو جانا، وہی گھر جو کچھ دن پہلے چین، راحت اور سکون کے مناظر پیش کر رہا تھا، اب وہ گھر آپ کا لڑائی جھگڑا بن گیا ہے، میدان جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، ہر طرف لڑائیاں ہیں اور رشتہ دار تو آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، ہر کوئی آپ سے دور جا رہا ہے، ڈپریشن اور پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ جب ایسی سچویشن ہو تو سمجھ جانا کہ جادو ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو جانا، جب آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو جائے اور ہمیشہ رہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ رپورٹیں صاف ہیں، معدے میں درد ہونا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ رپورٹیں صاف ہیں۔ اب آپ کی اولاد بھی کہتی ہے، آپ کے ماں باپ بھی کہتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی کہتے ہیں ارے بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ آپ پر تکلیف کی شدت ہے اور آپ کا گھر ٹوٹے جا رہا ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اس عمل کو مت چھوڑیے گا، یہ عمل آپ کی نسلوں کو خوشحال کر کے رکھ دے گا، نسلوں سے جادو کو ختم کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ سب سے بڑی وجہ، آپ گھر میں آتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کا جی نہیں لگتا، گھر کے اندر آپ کا جی نہیں لگتا، آپ ایسے محسوس کر رہے ہیں جیسے آپ گھر کے اندر قید میں ڈال دیے گئے، کب میں اس گھر سے نکلوں گا، کب میں اس سے دور جاؤں گا، کب میں اس سے باہر نکلوں گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں جادو کی جن سے آپ کے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ گھر کے اندر خون کے چھینٹے لگنا، گھر کے اندر خون کے چھینٹے، اور بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی نے مبعوث قرار دیا ہے اور مبغوض قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرتد سے بھی زیادہ سخت ہے، مرتد کا ارتداد اپنی ذات تک ہوتا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ گھرانوں کو یہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ جادو کرنے والا اتنا غلیظ انسان ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کے زمانے کے اندر چن چن کے جادو کرنے والوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب چھینٹیں پڑنے لگ جائیں، ایک نشانی، دوسری نشانی یہ آپ گھر کے اندر کپڑے رکھتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں، آپ صحیح سوٹ رکھ رہے ہیں اور وہ کاٹ دیا جا رہا ہے۔ بھائی اب آپ کہتے ہیں گھر کے اندر آیا بھی کوئی نہیں ہے، میں نے باکس کے اندر رکھے تھے، تو میں نے صندوقچے کے اندر رکھے تھے، اب یہ کس نے کاٹ دیے؟ تو یہ جادو کی علامت ہے۔ اچانک سے کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، آپ کی ٹانگوں پہ اچانک سے بال آ جانا، یا آپ یہ محسوس کرنا کہ میرے جو ہے، کبھی آپ سمجھتے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی سچویشن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے
آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ درود پاک آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک جیسا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ درود ابراہیمی یہ ہر کسی کو آتا ہے، اس میں ہر کسی کا تلفظ صحیح ہے اور ہر انسان آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ صرف 3 بار کا کیوں کہتے ہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، 3 بار، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آئے، تو پھر یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند پڑھ لیجئے گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار یہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت، یہ جو جنات سے، جادو سے، دشمن سے، نظر بد سے، بندش سے انسان کو بچاتی ہے، اس سورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور یہ سورت وہ سورت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مشکلات میں سورت کو پڑھ لو، یہ سورت آپ کو مشکلات سے نکال دے گی۔ رستہ بھٹک گئے، تکلیف میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ کہیں کھڑے ہیں، سواری نہیں مل رہی، اس سورت کا ورد کریں۔ دشمن بڑا طاقتور ہے، بڑا آپ پر حاوی ہے، آپ اس سورت کا ورد کریں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ قریش آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر مشکل لگے تو 11 بار پڑھ لیں، 11 بار یا 41 بار، لیکن 41 بار پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس میں اس وظیفے کی جو لذت ہوگی، جو اس کے برکات ہوں گے، انوارات ہوں گے، کرشمات ہوں گے، وہ اور ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام 41 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اگر نہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر یا لطیف یا ودود 1001 بار آپ نے پڑھنا ہے۔
یا لطیف یا ودود۔ اب جب آپ 1001 بار پڑھیں گے تو آپ نے تسبیح کے ایک دانے پر اس کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک دانہ ایسے کیا یا لطیف یا ودود، آپ اس کو علادہ علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا لطیف ایسے بھی، اور یا ودود ایسے کر کے علادہ علادہ، یا لطیف یا ودود اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں 1001 بار۔ اور اس کے ساتھ اپنے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ 11 بار شروع میں سورہ قریش پڑھیں، 1001 بار یا لطیف یا ودود پڑھیں، اور 11 بار سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھ لیں۔ اب پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 5 دن لگاتار کریں یا 7 دن لگاتار کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق پڑھیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام